چوارے یا کھجور سے افطار کرنا مستحب ہے اور ان کا طاق عدد ہونا الگ مستحب ہے، یعنی 1 3 یہ، لیکن یہ طاق آپ 3 سے شروع کریں گے، 3 کھجوریں ہونی چاہیے، 6 ہونی چاہیے، 9 ہونی چاہیے یا 11 ہونی چاہیے، تو طاق عدد چوارے یا کھجور سے افطار کرنا مستحب ہے اور ان کا طاق عدد ہونا الگ مستحب ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر کسی اور میٹھی چیز سے افطار کرنا مستحب ہے۔ اگر کوئی بھی میٹھی چیز نہ ہو تو پانی سے افطار کرنا مستحب ہے۔ بعض لوگ نمک کی کنکری سے روزہ کھولنا سنت سمجھتے ہیں اور اس میں بڑا ثواب سمجھتے ہیں، یہ غلط عقیدہ ہے۔ لہٰذا بعض لوگ نمک جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں، اس کو چاٹ لیتی ہیں، نمک کی ڈلی رکھی ہوتی ہے اس کو چاٹتے، اس سے روزہ افطار کرتے ہیں اور اس کو بڑا ثواب سمجھتے ہیں، تو لکھا ہے کہ یہ غلط عقیدہ، ایسا نہیں۔ نمبر 6، افطار کے وقت یہ دعا پڑھنا مستحب ہے: اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت وصوم الغد من شہر رمضان نویت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت۔ یہ جو ہے فرمایا کہ دعا جو مستحب افطار کے وقت کرنا، اللہم لک صمت، اے اللہ تیرے لیے میں نے روزہ رکھا، وبک آمنت اور تجھی پر میں ایمان لایا، وعلیک توکلت اور تجھی پر میں نے بھروسہ کیا، وعلی رزقک افطرت اور تیرے رزق ہی پر میں نے افطار کیا، وصوم الغد من شہر رمضان اور رمضان کے آئندہ کل روزے کی نوئی تو میں نے نیت کر لی، فاغفر لی ما قدمت پس بخش دیجئے میرے پہلے گناہ، وما اخرت میرے پچھلے گناہ۔ تو گویا کہ اگلے پیچھے سارے گناہ یا اللہ بخش دیجئے۔ ایک تو یہ ہے دعا پڑھنا مستحب، یا صرف یہ کہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق پر میں نے افطار کیا، یہ کہہ دینا بھی کافی ہے۔ روزہ دار کے لیے مستحب ہے کہ روزہ افطار کرتے وقت دنیا آخرت کے لیے جو دعا چاہے مانگے اور افطار کے بعد یہ پڑھے: ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ تعالی۔ یعنی جس وقت روزے کا وقت، افطار کا وقت ہو، اس وقت آپ نے وہ پہلی والی دعا پڑھنی ہے اور آپ نے افطار کرنا ہے۔ یہ افطار کر چکے اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے: ذہب الظمأ، چلی گئی جو وہ پیاس چلی گئی، وابتلت العروق اور تر ہو گئی ہماری رگیں ہماری تر ہو گئی، وثبت الاجر انشاء اللہ تعالی اور اجر جو پکا ہو گیا اگر اللہ نے چاہا، تو کہ جو اجر مقصود تھا روزے سے وہ پکا ہو گیا۔ نمبر 7، اگر کسی مومن کا روزہ افطار کرائے تو افطار کرانے والے کو بھی اس کے مثل اجر حاصل ہوگا، اگرچہ 1 گھونٹ لسی یا 1 کھجور یا 1 گھونٹ پانی کے ساتھ ہی افطار کرائے۔ آج ہم بات کریں گے سورۃ الکوثر کے بارے میں۔ سورۃ الکوثر اس کا تدوین کے اعتبار سے 108 نمبر ہے اور اس کا جو ہے نزول کے اعتبار سے 15 نمبر ہے۔ یہ مکی صورت ہے، ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو صورتیں ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ مکی کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ اور یہ مکی صورت ہے اور سب سے مختصر صورتوں میں سے ایک صورت ہے، یعنی یہ 3 آیات پر مشتمل ہے، اور اس میں اندر جو دشمن اعظم کا ذکر ہے۔ دشمن تو بہت ہوتے ہیں، ہر طرح کے دشمن ہیں، لیکن اس میں دشمن اعظم اس لیے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاید و جہاں جیسی شخصیت جو سارے نبیوں کی بھی نبی ہیں، ان کے جو دشمن ہے اس کا تذکرہ ہے۔ ظاہر ہے کہ دشمنی اس نے بھی ڈالی کس سے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جن کی شان جو ہے خدا کے بعد کائنات میں انہی کی شان ہے، اس کے ساتھ دشمنی باندھنے والا بھی دشمن اعظم، اتنا بڑا دشمن، اور اس دشمن کی تباہی اور بربادی اور ابتری کا ذکر اللہ تبارک و تعالی اس صورت میں کیا ہے۔ اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے جب وہ گویا کہ 2 انعام ذکر کر دیے، اور پھر ان 2 انعاموں کے بدلے میں 2 شکرانوں کا بھی تذکرہ کر دیا۔ پہلا انعام ذکر کر دیا انا اعطیناک الکوثر، کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا، کوثر عطا کر دیا۔ اب کوثر کا ایک مطلب تو خیر کثیر، دنیا میں بھی خیر کثیر اور آخرت میں بھی خیر کثیر عطا کر دی، اور ہر طرح کی ظاہری اور باطنی، مادی اور مانوی خیریں جو ہے آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیں۔ دوسرا اس سے وہ حوض کوثر ہے کہ آخرت میں جو ہے جنت کی جو ہے گویا کہ وہ نہروں میں سے ایک نہر حوض کوثر جو ہے وہ آپ کو عطا کر دی۔ اس پر اہل دل نے لکھا ہے کہ اصل میں وہ حوض کوثر جو ہے آخرت میں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جو تعلیمات تھیں، تعلیمات محمدیہ،
اور تزکیہ یہ رسالت جو آپ کا دنیا کے اندر تھا یہ اس کی مجسم شکل ہے جو آخرت میں حوض کوثر کی شکل میں ہو. دنیا میں آپ کی جو تعلیمات محمدیہ اور آپ کے تزکیہ اور تعلیم کے جتنے اصول اور قواعد تھے وہ آپ کی ذات اور آپ کے صحابہ اور اہل بیت کے ذریعے سے یہ فیضان دنیا کے اندر عام ہوا. یہ سارا کا سارا تعلیم محمدیہ کا فیضان آخرت میں حوض کوثر کی شکل میں متشکل ہوگا. یہ ایک مجسم خیر ہوگی کہ جو پھر اہل بیت کے ذریعے سے آگے بڑھے گی. ظاہر ہے کہ یہی احادیث میں آتا ہے حسن و حسین وہ پیالے جو بانٹیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیالے بھر بھر کے دیں گے. تو کیا کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کے ذریعے سے آگے اس خیر کو تقسیم کروائیں گے. تو یہ اس کی مجسم شکل ہے جو دنیا میں آپ کی تعلیمات میں نظر آتی. اس کو اللہ نے خیر کثیر فرمایا ہے کہ ایسی خیر ہے کہ جو کثرت سے بھری ہوئی ہے, اس کے اندر کسی قسم کا دوسرا کوئی شے بن. یہ انعام ذکر کیا اور دوسرا انعام آخر میں ذکر کیا کہ انا شانیہ کا ہوا الابتر, کہ بے شک تیرا دشمن ہی ابتر ہوگا, دم کٹا ہوگا, بے برکت ہوگا, کہ تیرے دشمن کا نام مٹ جائے گا. آج دشمن تجھے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن انہیں خبر نہیں مٹنا انہوں نے, تم نے مٹنا ہے. تیرا نام تو تیری جسمانی اور روحانی اولاد کے ذریعے سے پوری کائنات کے اندر ڈنکا بجے گا اور آخرت کے اندر اگر الگ جو آپ کی شانیں ظاہر ہوں گی. لہٰذا یہ دو انعام ذکر کیے اور پھر درمیان میں شکرانے کے طور پہ فرمایا اب تیرا کام یہ کہ فصلی لربک وانحر, اپنے رب کے لیے سجدہ ریز ہو جا اور جو ہے وہ قربانی کر. اب یہاں بدنی اور مالی دو باتیں ذکر کر دی کہ نماز بدنی عبادت ہے, تو جتنی بدنی عبادتیں ہیں بھلے اقوال کی ہوں, احوال کی ہوں, اعمال کی ہوں, افعال کی ہوں, حرکت و سکون کی ہوں, ساری کی ساری عبادتیں اس میں داخل ہو گئیں کہ یہ عبادات اسی شکرانے کے طور پہ کر کہ آپ کو خیر کثیر دیا اور نتیجہ یہ کہ آپ کے دشمنوں کو بے نام کر دیا. اور دوسرا مالی عبادت, اس لیے قربانی مالی عبادت کو اس میں شامل ہے. آپ جانور خرید کے اللہ کے راستے میں ذبح کر رہے ہیں تو یہ مالی عبادت. تو جتنی بھی مالی عبادتیں ہیں, صدقات ہیں, خیرات ہیں, زکوٰۃ ہیں, اور یہ ساری کی ساری مالی عبادتیں جو ہے, کوئی بھی مالی عبادت بھلے ایک پینی یا کھجور کا ٹکڑا بھی اگر اللہ کے راستے میں آپ دیتے ہیں تو گویا کہ آپ کے ان انعامات کا شکرانہ ظاہر ہوگا. لہٰذا اس طریقے سے آپ جو یہ فصل ربی کا ونہر جو ہے اس حقیقت کو ظاہر کریں. تو یہ جو حقیقت اس صورت کے اندر بیان کی کہ خیر کثیر کا تذکرہ کیا. اور ظاہر ہے کہ یہ مختصر صورت جو ہے بڑی عجیب و غریب مضامین اس کے اندر ہے, بڑی تفصیلات مفسرین اس میں ذکر کی ہیں اور اہل دل کے لیے زبردست تسلی ہے یہ صورت. جہاں تک اس کے جو فضائل فوائد کا تعلق ہے, ایک فائدہ یہ کہ اگر انسان پر تنگ دستی ہے, غربت ہے, فقر و فاقہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مانوی اور مادی دونوں اعتبار سے مالدار ہو جاؤں, ظاہر باطن کے اعتبار سے غنا مل جائے, تو 2 رکعت نماز حاجت کی نیت سے نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ یہ سورہ کوثر پڑھے. اور جب سلام پھیرے تو یہ جو دعا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک, یہ حدیث کی دعا ہے. یہ دعا جو ہے 11 مرتبہ پڑھ کے جو ہے اللہ سے خیر مانگ لے تو اس کی پابندی کر لے. یہ 41 ڈیز کی نیت سے شروع کر لے, انشاءاللہ زبردست اس کا نفع ہے کہ آپ یہ خوشحالی کے جو ہے دسترخوان بچ جائیں گے. ایسا خیر کثیر اللہ تعالیٰ فرمائے. اور دوسرا فائدہ یہ کہ اگر جو سر میں درد ہے اور سر کا درد جاتا نہیں ہے, دوائیں بھی استعمال کر رہا ہے, ہر طرح کے ٹوٹکے کر لیے جاتا نہیں ہے, تو سورہ کوثر جو ہے 7 مرتبہ خود پڑھ کے دم کر لے یا کوئی دوسرا پڑھ کے اس کے اوپر یہ 3 مرتبہ پھونک دے تو انشاءاللہ 2-3 دفعہ کرنے پر جو ہے کیسا بھی سر کا درد ہوگا وہ ٹھیک ہو جائے گا. اور تیسرا اگر پیٹ میں درد ہے یا السر کی تکلیف عام طور پہ ہو جاتی, اس کی جلن ہے, تو 7 مرتبہ یہی سورت جو سورہ کوثر پڑھ کے ایک چٹکی نمک یوں لی اور پڑھ کے اس کے اوپر دم کیا اور وہ چاٹ, یا کسی دوسرے نے پڑھ کے دم کیا اور اس کو چٹا دی, بچہ ہے یا بڑا ہے, تو جناب وہ 1-2 دفعہ چٹانے میں ہی انشاءاللہ جو ہے اس کے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا. اگر صبح چٹا دی ہے اب دوسری چٹکی شام کو چٹائیں, انشاءاللہ جو 2-3 دن میں ہی جو کسی قسم کی پیٹ کی تکلیف جو وہ رفع ہو جاتا ہے. اور ایک فائدہ یہ کہ اگر دشمن ہے اور وہ ستاتا ہے, تنگ کرتا ہے, ہر طرح تکلیف پہنچاتا ہے, تو روزانہ 41 مرتبہ یہ جو ہے سورہ کوثر پڑھی جائے. خاص طور پہ وہ دشمن کہ جو صرف اکیلا نہیں ہے بلکہ پورا ایک جو ہے وہ جتھا ہے دشمنوں کا, وہ مل کے آپ کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں, مل کے آپ کے خلاف جو ہے وہ جوڑ توڑ کرتے ہیں, تکلیف پہنچاتے ہیں. تو ایسے جتھے کو توڑنے کے لیے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائے اور یہ ان کا جو ہے وہ شرازہ بکھر جائے, تو 41 مرتبہ آپ نے اسی نیت سے پڑھنا ہے کہ تاکہ ان کا آپس کا جو زور ہے وہ تشدد کا شکار ہو جائے. تو یہ 41 مرتبہ پڑھیں, اول آخری 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے جو دعا کر لیں, انشاءاللہ یہ 21 دن کریں گے,
21 دن کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی کسی بھی قسم کی جو ہے وہ سازشی لوگ ہوں گے ان کو اللہ تبارک و تعالی تتر بتر کر دے. اس کا نفع ہے. اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان جو ہے اس کو 313 مرتبہ پڑھے، روز 313 مرتبہ پڑھے، تو کسی بھی قسم کی حاجت ہے، کسی قسم کی کوئی بیماری ہے یا کسی بھی قسم کے دشمن ہے، ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں گے. اس میں آپ اپنی بھی نیت کر سکتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کی نسلوں کی بھی نیت کر سکتے ہیں. 313 دفعہ روزانہ سورہ کوثر پڑھنے کا اہتمام. اور اول آخر جو 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کسی بھی قسم کا دشمن ٹھہرے گا نہیں اور نہ کوئی دشمنی کر پائے گا. اور اسی طریقے سے اگر جو ہے کوئی بیماری اور تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گا اور آپ محفوظ رہیں. اور باقی جہاں تک اس کے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، ایک اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو مالدار بنائیں گے اور اس کا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ ہوگا. اللہ اس کو جو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو دشمن ہے وہ مغلوب اور زیر ہوں گے. جو دشمن ہے اس کو ستانا چاہتے ہیں یا دشمن پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو دشمنوں سے محفوظ رکھے گا اور یہ جو ہے دشمنوں سے محفوظ رہ کر بلکہ دشمن ہی جو نقصان اٹھا کے وہاں سے دوڑیں گے. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ دین اور دنیا اور آخرت کی ساری خیریں اس کو عطا کریں گے، بشرطیہ کہ یہ ایمان اور عمل صالح کے راستے پر قائم رہے گا. یعنی فصلی لربک ونحر، یہ جو حقیقت بیان کی ہے یہ اس کے اوپر اگر قائم رہے گا. اور لربک کی قید چونکہ اس میں لگائی رب کے لیے، اس کا مطلب ریا کے لیے نہ ہو، رضا کے لیے ہو. رضا کے لیے اس کی یہ عبادت و قربانی وہ رضا کے لیے ہونی چاہیے اللہ کی، یہ دنیا کے ریا کے لیے نہ ہو. بس یہ اگر کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دین دنیا کی خیر. اور اس کے بعد فرمایا والمخلصون علی خطر عظیم، جو اخلاص والے ہیں وہ مرتے دم تک خطرے میں ہیں. کیونکہ یہ نہ ہو کہ عمل اخلاص سے کر لیا اور کسی نہ کسی وقت زندگی کے اندر اسے ریا کر دی اور اس کو ریاکاری اگر کر دی، اس کا دکھاوا اور شو آف کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اخلاص کو اس کے منہ پہ مار. لہٰذا اخلاص کے ساتھ عمل جس نے کیا وہ مرتے دم تک خطرے میں. تو دیکھو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی 4 اجزاء ترکیبی بیان کیے. پہلے علم کی فضیلت کو بیان کیا، پھر عمل کی اہمیت کو ذکر کیا، پھر اخلاص کا مرتبہ بتا دیا اور پھر بتایا اخلاص کی وجہ سے فکر آخرت کی فکر. دنیا کے اندر انسان اپنی ضرورت پوری کرتا ہے لیکن آخرت کی فضیلت، کیونکہ ایک ضرورت ہے ایک فضیلت ہے. یہ دنیا کی ضرورتیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اس کو کھانا بھی ہے، اس کو پینا بھی ہے، اس کو کمانا بھی ہے، اس کو پہننا اوڑھنا بھی ہے. دنیا کے روابط اور رشتے بھی سے پورے کرنے ہیں. ان کی حدود اللہ تبارک و تعالی متعین کر دی ہیں، وہ سب انسان کرتا رہتا ہے لیکن اس کی نظر آخرت پر رہتی ہے. کیونکہ آخرت کے اندر اگر کامیاب ہو گیا تو وہ فضیلت کی بات ہے. لہذا مومن صادق جو ہے ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اس فضیلت کے راستے کو کھوٹا نہیں کرتا بلکہ فضیلت کے راستے پر نگاہ رکھتا ہے. جیسے انسان ریل گاڑی میں بیٹھتا ہے تو ریل گاڑی میں بیٹھ کے انسان سب کچھ کرتا ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، سفر میں سب کچھ، لیکن اس کی نظر ڈیسٹینیشن پہ ہوتی ہے. ڈیسٹینیشن اس کو منزل پہ نظر ہوتی ہے، مجھے وہاں پہنچنا ہے. وہ صاحب کھڑکی سے میں جھانک کے ادھر ادھر پلیٹ فارم پہ بھی دیکھے گا، ہوائی جہاز میں سے باہر بھی جھانکے گا، اپنی گاڑی میں جا کے ادھر ادھر کے نظارے بھی کرے گا، لیکن منزل کی طرف بڑھتا رہے گا اور راستے میں کھائے گا بھی، پیے گا بھی، پہنے اوڑھے گا بھی، استراحت بھی کرے گا، ٹھہرے گا بھی، گپ شپ بھی کرے گا، سارے رشتے روابط پورے کرے گا، لیکن گاڑی اس کی چلتی جا رہی کہاں؟ منزل کی طرف. بس یہی مومن کی زندگی ہے، یہی اسلام کی تعلیم ہے کہ دنیا کی ضرورتیں تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہیں لیکن تم کس آخرت کی گاڑی کے اوپر بیٹھے ہو. تمہاری نظر بس آخرت پہ رہنی چاہیے. اس گاڑی میں بیٹھ کے تم کھاؤ بھی، تم پیو بھی، تو پہنو اوڑھے بھی، بیوی بچوں کے حق بھی ادا کرو، سیر و تفریح بھی کرو، کسب معاش بھی کرو، مالدار بھی بنو، زکاتیں بھی بانٹو، صدقات بھی بانٹو اور لوگوں کا دل بھی خوش کرو. سارے روابط دنیا کے کرتے جاؤ لیکن تمہاری گاڑی ایمان کی چلتی رہے، اس لیے کہ منزل تمہاری آخرت ہے. جب اس انداز سے مومن چلتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس گاڑی کی منزل جنت بنا دیتے ہیں، وہ سیرت جنت میں پہنچ. اتنا آسان. اس سے فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ آپ کھانا چھوڑ دیں، پینا چھوڑ دیں، پہننا اوڑھنا چھوڑ دیں اور جنگلوں کے اندر نکل جائیں، وہاں اللہ اللہ کریں. نہیں، اس میں رہبانیت نہیں بلکہ ربانیت فی الاسلام. اسلام میں ربانیت ہے. ربانیت کا مطلب یہ انہی چمکتے دمکتے شہروں کے اندر رہ کر یہ ربانی بن کے چلتا ہے. ان روشنیوں کی اس کی نظر میں ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کی اہمیت و قیمت نہیں ہوتی. اصل اس کی اہمیت و قیمت ایمان کی روشنی کی ہوتی ہے. ایمان کی روشنی پر محنت کرتا رہتا ہے تاکہ اس دنیا سے نکلوں تو اللہ تبارک و تعالی میدان حشر میں مجھے سرخرو کر دے.